ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. صدق رسول النبی الکریم. حاضرین محترم، عشرہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کمال، رفعت اور بلندی، شرافت اور بزرگی خود امام زین العابدین نے دربار یزید میں اعلان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، اور اس میں ایک ہے سماعت اور فصاحت اور شجاعت. یقیناً کتنے بڑے شجاع تھے جناب زین العابدین علیہ السلام. اتنے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کو برداشت کیا، جبکہ اختیار بھی تھا، طاقت بھی تھی، معجزہ بھی تھا، منصوص من اللہ بھی تھے، امام تھے خدا کی طرف سے. یہ خدا کی نصرت و مدد کر رہے تھے، خدا کے دین کی نصرت و مدد کر رہے تھے، خدا ان کا ناصر و مددگار تھا. پھر بھی اپنے لیے انہوں نے کوئی نظام کائنات کو، اختیارات کو استعمال نہیں کیا. یقیناً خدا نے ایمان رکھا ہی نہیں ہے بغیر صبر کے، اور صبر اصل میں تمام فرج، تمام مشکلات کی چابیاں ہیں. صبر تلخ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بہت میٹھا اور میوہ ہوتا ہے. صبر کڑوا ہوتا ہے، لیکن صبر عظیم ترین نجات کا بہترین وسیلہ ہے. جناب آدم علیہ السلام نے صبر کیا اور کتنی منزلیں رفعت پر فائد ہوئے. آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات جاری ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان شرافت، بزرگی حاصل کرتا ہے تو کیسے حاصل کرتا ہے؟ جب عزت دار ہوتا ہے. عزت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب قرب خدا ہوتی ہے. اور قرب خدا کب ہوتی ہے؟ جب محبت پروردگار پیدا ہو گئی. اور جب محبت پروردگار ہوگا تو خدا امتحان لے گا، اور امتحان لیتا ہے تاکہ باطن کو ظاہر کر سکے، اور وہ اس کے علم و لیاقت اور قابلیت کا اندازہ دوسرے لوگ لگا سکیں، اس کے لیے امتحان لیتا ہے. کبھی امتحان عبادت کے ذریعے، کبھی گناہ کو ترک کرنے پہ امتحان، کبھی مصائب اور اعلام پہ امتحان. ان تینوں میں انسان کو صبر کرنا ہے. اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ صبر 3 قسم ہے: عبادت میں صبر، گناہ کے ترک کرنے پر صبر، اور مصائب پر صبر. ان تینوں میں صبر کرنے پر مخصوص ثواب ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا کہ مصائب پر صبر کرنا، دنیا کے مصائب، بلاؤں میں سب سے زیادہ بڑھ کر مصیبت اور بلا فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے. اور یقیناً جناب ابراہیم سے پوچھا گیا تمہیں آگ میں ڈالنا جائے یہ بہتر تم سمجھتے ہو یا غربت اور فقیری؟ جناب ابراہیم نے کہا مجھے آگ میں ڈال دیں، یہ مجھے بہتر لگتا ہے چجائے کہ غربت اور فقیری. کتاب ہوا مجھے قسم ہے میری عزت و جلالت کی، میں نے فخر سے بڑھ کر کوئی بلا پیدا ہی نہیں کی ہے. بہت بڑی مصیبت ہے
غربت اور فقیری. اس لیے اس میں مصیبت پر صبر کرنا خدا کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے. روایت میں ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اور اوصیاء خدا سے معذرت طلب کریں گے. خدا فقراء سے معذرت کرے گا کہ ان کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائے اور ان کو عمراء دولت مندوں سے 500 سال پہلے حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دے گا پروردگار. اور جنت کے اعلیٰ مقام پر اللہ مقام دے گا. اور یقیناً فقیر کے وقت صبر کرو، فخر کے وقت اور غم کرنا چھوڑ دو، کیونکہ فقیر میں ذوالجلال کا نور پوشیدہ ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلان فرمائے. بے شک امیر کو جنت میں چلے گئے کیونکہ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں. ہم پر کس قدرت میں؟ تو اللہ نے کہا تمہارا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا گیا. جو بھی فخر میں اجر و ثواب کی امید سے صبر کرے اس کے لیے 3 خصوصیات پیدا کی ہے جو امیر کے لیے نہیں ہے. ایک یہ کہ بہشت میں ایسے محلات اور کمرے جو اہل بہشت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے. یہ محلات پھر صرف فقیر انبیاء، فقیر شہداء، فقیر مومنین کے لیے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فقراء امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تیسری خصوصیت جب غنی مالدار اور فقیر میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو غنی فقیری کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے. اگرچہ 10,000 درہم راہ خدا میں کیوں نہ دے دیں، یہ ایک مرتبہ فقیر تسبیحات اربع پڑھے گا، ان سے بڑا اجر و ثواب مل جائے گا. تو ائمہ ہدیٰ دنیا میں فقر کو اختیار کر رہے ہیں، شاید یہی وجہ ہے تاکہ اجر زیادہ ہو. علاوہ ازیں یہ بھی جانتے تھے کہ اس دنیا میں خدا نے بندوں کو جو بھی عطا کیا ہے قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، چاہے وہ رائے حلال میں کمایا ہو چاہے رائے حرام میں ہو. فی حلالہا حساب فی حرامہا عقاب. اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب ہے. اور یقیناً جناب ابراہیم نے اور تمام انبیاء اور مرسلین کی زندگی دیکھ لیجئے. خود جناب جبریل نے دنیا کے پورے خزانے رسول خدا کے سامنے پیش کیا ہے. رسول خدا نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں. الدنیا دارو من لا دار لا لہا یجمع من لا عقل لا. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں. جناب فضہ کا واقعہ بتایا تھا جو تانبے سے سونا بنا دیا. امیر المؤمنین نے کہا یہ اختیار ہمارے پاس بھی ہے. امیر المؤمنین نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے، باپ کو، 3 بیٹوں کو جو غربت کے عالم میں مارے گئے تھے. امیر المؤمنین نے زندہ کیا، انہیں حیات دیا ہے. اور اس کے بعد امیر المؤمنین نے کہا قوموا یا عباد اللہ، اے بندو کھڑے ہو جاؤ. سب زندہ ہو گئے. یقیناً یہ موقع ہے کہ جہاں انسان غربت اور فقیری مصیبت پہ صبر کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں انسان کو صبر کرنا ہے وہ وقت جب گناہ کے لیے آمادہ ہو، اور گناہ کے ترک کرنے میں جو زحمتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، جو ٹیسٹ، جو مزہ اور لذت انسان کو آنے لگتی ہے، اسے ترک کر دینے میں جو صبر کرتا ہے اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں ہے. ضمن میں بھی آپ کے سامنے جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جو گناہ کی لذت اور گناہ کی مصیبت کو ترک کر دیتے ہیں، خدا کے خوف اور اس پر صبر کرتے ہیں. پھر زلیخا کی زندگی بدلی اور مسائل اور اعلام کی زندگی ترک کر دیا ہے. یہاں تک کہ ہر انسان یہ سوچ لے گناہ کے ترک کرنے میں بڑی مشکلات ہے. ان کا کھانا بڑا مزہ ہے، ان کا ٹیسٹی ہے، وہ نجس چیز بہت اچھی چیز ہے، وہ اس طریقے سے کوئی ہمارے ہاں وہاں والے نہیں بنا پاتے. ان کا مال اچھا ہے. حرام مال میں لذت ملتی ہے، اسے ترک کر دینے میں انسان کو کامیابی حاصل کرنا ہے. اسی لیے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کسی نے موعظہ، نصیحت حاصل کرنی چاہیے.
کتاب اثنا عشری میں ایک شخص نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں گناہ گار شخص ہوں، میں گناہ کے ترک کرنے پہ صبر نہیں کر سکتا، اس سے گناہ چھوٹ نہیں سکتا، میں اس پر صبر کیسے کروں، ان سے بچ نہیں سکتا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا 5 کام کر لو، اور اس کے بعد جتنا چاہے معصیت، گناہ، غلطیاں کر لو، اجازت۔ ایک یہ کہ خدا کی روزی نہ کھاؤ، خدا کا دیا ہوا رزق استعمال نہیں کرو، پھر جتنا مرضی خدا کی نافرمانی کرو چلے گا۔ دوسرا کہ یہ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں خدا نہ دیکھتا ہو، پھر جتنی مرضی نافرمانی کرو کوئی بات نہیں۔ تیسرا یہ کہ خدا کی مملکت سے باہر نکل جاؤ، خدا کی حکومت سے نکل جاؤ، پھر جتنے مرضی نافرمانی کرنا چاہو کر لو۔ چوتھا یہ کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے واپس کر دینا، ملک الموت کو جھڑک دینا، چھوڑا دینا اپنے آپ کو، روح قبض نہ ہونے دینا۔ پانچویں یہ کہ جب تمہیں آگ میں ڈالا جانے لگے، داخل کیا جانے لگے آگ میں، تو تم اپنے آپ کو بچا لینا، آگ میں نہ جانا۔ جب یہ تم 5 عمل کر لو گے تو جتنا دل چاہے خدا کی نافرمانی کرو، تمہیں اجازت ہے۔ تو بتاؤ کون کر سکتا ہے؟ نہ خدا کی حکومت سے نکل سکتا ہے، نہ خدا کا رزق انسان چھوڑ سکتا ہے، نہ خدا کے ایسی جگہ میں جا سکتا ہے جہاں خدا اسے دیکھے نہیں، یا ملک الموت کو بھی انسان نہیں چھوڑا سکتا ہے، نہ جہنم کی آگ کو بھی اپنے آپ سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر کس طریقے سے خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کون ہے اس دنیا میں جو یہ 5 عمل انجام دے سکتا ہے؟ انبیاء، اوصیاء خدا کی نافرمانی میں صبر کرتے ہیں، بعض اوقات گناہوں سے بچنے کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں کرتے ہیں۔ کتنے واقعات، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اکیلی جھوپڑی میں نہیں جاتے جہاں عورت، شیر جہاں ہے پہاڑوں میں وہاں جانا بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہوں گے خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ چیز انسان کے اندر آ جائے کہ ہم جہاں بھی جائیں ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انسان کے اندر ساری طاقت پست ہو جائے گی، گناہ کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ اور انسان کی عادت ہے کہ جہاں کسی کے آنے یا دیکھنے کو محسوس کرتا ہے وہاں گناہ کی ہمت پست ہو جاتی ہے، غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، غلط چیزوں کے ارادے انسان کے اندر سے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ خدا دیکھ رہا، جو حساب و کتاب لینے والا ہے وہی بدلہ دینے والا ہے۔ سامنے گواہی کی ضرورت نہیں، ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں۔ کیسے کیسے واقعات ہیں۔ ٹوکری بیچنے والا، اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں بیچنے والے عابد کا قصہ، کتاب اعلی الاخبار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو بہت زیادہ خوبصورت، حسین، جمیع جمال کا مالک تھا۔ اس کا کام ٹوکریاں بیچنا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے گھر پہنچا، بادشاہ کی کنیز دروازے پہ کھڑی تھی۔ جب اس نے اس شخص کو دیکھا تو فوراً جا کے اپنی ملکہ کو، اپنی مالکن کو اطلاع دے کہ دروازے پہ ایک شخص ٹوکریاں بیچنے والا آیا ہے جو بے حد خوبصورت ہے۔ ملکہ نے حکم دیا اسے حاضر کیا جائے۔ جب وہ آیا تو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اپنے مقصد کی طرف دعوت دی اور کہنے لگی میری بات مان لو، تمہیں ٹوکریاں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں مالدار کر دوں گی۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ ملکہ نے دروازہ بند کر دیا۔ جب عابد نے اس صورتحال کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں ٹوائلٹ باتھ روم جاتا ہوں، کیا ممکن ہے کہ اس کی اجازت دیں؟ ملکہ نے کہا ہاں۔ اس نے کنیز کو آواز دی کہ وہ عابد کو لے کر پانی کا انتظام کیا۔ عابد پانی کو اٹھایا
महल के ऊपर चला गया। उसने देखा कि महल बहुत बुलंद और ऊंचा है और उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो नीचे उतर सके। उस वक्त अपने नफ्स से खिताब करके कहने लगा, ऐ नफ्स, 70 साल से तू खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, अब ऐसा काम करने लगे तो बड़े खयानतदार है। उसके बाद अपने आप से कहने लगा कि मैं खुद को नीचे गिरा दूं और खुदा के साथ अपने अच्छे अमाल को कर चुका हूं, साथ ही खुदा से मुलाकात हो जाएगी। जब उसने अपने आप को नीचे गिराया तो जिब्रील को खिताब हुआ, ज़मीन पर गिरने से पहले उसको पकड़ लो। जिब्रील ने उसे पकड़ लिया और बड़े प्यार और आराम से ज़मीन पर रख दिया। आबिद उठा, जबकि उसकी टोकरियां बादशाह के घर थीं, शाम भी हो चुकी थी, खाली हाथ अपने घर आ गया। उसकी बीवी ने पूछा, टोकरियां के पैसे कहाँ हैं? उसने कहा, आज नहीं बेची है। उसकी बीवी ने कहा रात को खाएंगे क्या? आबिद ने कहा, आज रात सब्र करो, जाकर तनूर में आग जलाओ ताकि हमसाए ये समझें कि हम खाना पका रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता पड़ोसियों में ये ख्याल करे कि आज रात हमें भूख ही से सो गए, हमारे हालात कोई और न जाने सिवाय खुदा के। उसकी ज़ौजा उठी, तनूर में आग जलाई, आकर बैठ गई। हमसाया और पड़ोसी औरत आग लेने के लिए आई। आबिद की बीवी ने कहा, जाओ जाकर खुद ले लो। वो औरत तनूर के पास गई, फौरन बाहर आकर कहने लगी, तुम यहाँ बैठी हो और तनूर में रोटियां जल रही हैं। आबिद की बीवी उठी, जब तनूर के पास आई तो क्या देखा, तनूर में बेहतरीन रोटियां लगी हुई हैं। जो खुदा के लिए किसी गुनाह को छोड़ता है, अल्लाह उसका नासिर व मददगार हो जाता है, उसके इंतजामात खुद ब खुद कर देता है। गुनाह के तर्क करने पर सब्र में जो लज्जत है वो कायनात में किसी में नहीं। उसने रोटियां उतारी और अपने शौहर के सामने लाके रख दी। कहने लगी, ये नेमतें खुदा ने सिर्फ इसलिए हमें अता किया है कि तुमने कोई नेक काम अंजाम दिया है। उठो और दुआ करो कि खुदा हमारे रिस्क में ज़्यादती करे ताकि बाकी उम्र आराम से गुजर सके। आबिद ने बड़ा कहा कि सब्र करो, लेकिन उसकी बीवी ने इसरार किया। फिर आबिद ने रात की तारीकी में उठा और दुआ करने लगा, ऐ परवरदिगार, मेरी बीवी कह रही है कि दुआ करो, खुदा हमारी रोजी में इजाफा कर दे, बाकी उम्र हम आराम से गुजार सकें। अचानक इस आबिद ने देखा कि हुजरे की छत फट गई और एक हाथ नमूदार हुआ। उस हाथ में सफेद याकूत का एक दाना है जो सूरज के नूर की तरह चमक रहा है। आबिद आया, बीवी को बेदार किया, कहने लगा, उठो, जिस चीज का तुमने सवाल किया था वो ले आया हूँ। और उस औरत ने कहा, जल्दी न करो, उस वक्त मैंने ख्वाब में देखा है कि सोने की कुर्सियां हैं जिन पर याकूत और ज़मरजद जड़े हुए हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला, तेरे शौहर की। मैंने पूछा, ये एक कुर्सी में सुराख क्यों है? जवाब मिला, ये तेरे सवाल करने की वजह से है जो तूने अपने शौहर से दुआ करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने जिस हाल में रखा उस पर तुम राजी नहीं हुए। मांगो अल्लाह से, आयश करें, आराम करें, सुकून करें, उस वजह से कुर्सी में छेद हुए। तुम सब्र नहीं कर पाए। थोड़े दिन और सब्र करते तो तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाती। अल्लाह अकबर। बस कहने लगी कि इस वक्त मुझे जरूरत नहीं है, दोबारा दुआ करो कि वो हाथ वापस चला जाए। आबिद ने दुआ की कि वो हाथ गायब हो गया। बस अगर कोई गुनाह के तर्क करने पर सब्र करता है तो खुदा इस तरह से उसे अजर व सवाब देता है। तीसरी वो चीज जिसमें इंसान को सब्र करना चाहिए है वो है इबादत। मुसीबत पे सब्र, गुनाह के तर्क कर देने पर सब्र और इबादत में सब्र। मेरे अजीजों, यानी जब नमाज में मशगूल हो तो जल्दी ना करो, सब्र करो। मजलिस एक घंटे की हो गई, वाह और फरियाद करने लगे, करवटें बदलने लगे, सब्र करो। बाहर बातें करने का बहुत मौका मिला है, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद, तस्बीहात, दुआ, अमाल करने का हमें मौका नहीं मिला है। का सब्र करो। नमाज के सजदे को सही बजा लाओ,
نہ ان لوگوں کی طرح جو نماز کو کوے کی چونچ مار کے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سورہ حمد سورہ کو غلط، رکوع سجدے کو باطل انجام دیتے ہیں، نہ قیام متصل برکوع، نہ اور دیگر تمام چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور نماز کے بعد صبر نہیں کرتے، تعقیبات نہیں پڑھتے، نماز ختم ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ سجدہ شکر ہے، نہ دعا ہے، نہ کیفیت ہے، نہ نماز سے پہلے جو ہمارے حالات تھے اس وقت بھی ہم نے حساب نہیں کیا کہ ہمارے حالات کچھ بدلے کہ نہیں، ہماری سوچ بدلی، ہماری فکر بدلی، ہمارے گناہ بدلے نہیں بدلے۔ جن لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے ان کی موت بڑی مشکل سے آتی ہے، ان کی نماز کا پتہ ہی نہیں، اثر ہی نہیں کچھ، یعنی پیغمبر کے دین پر ان کو موت نہیں آتی ہے، جیسے کہ شیخ بھائی کے کشکول میں لکھا ہے کہ رسول خدا مسجد نبوی میں تھے، ایک شخص نے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا اور وہ رکوع سجود میں ایسی طرح انجام دے رہا تھا کہ نماز کی شکل بالکل بگڑ گئی تھی، معلوم ہی نہیں تھا کب اٹھتا ہے کب بیٹھتا ہے، کب اٹھتا ہے کب بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھتی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ شخص کوے کی طرح اپنے چونچ کیوں مار رہا ہے، اتنی جلدی سجدے میں، اتنی جلدی رکوع میں، نہیں معلوم، اگر وہ مر گیا تو اس کی نماز اس طرح ہوگی تو وہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات حاصل کریں اور دین پیغمبر پر ہمیں موت آئے تو ائمہ ہدیٰ کی سنت پر عمل کریں، دیکھیں وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، ان کے افعال، ان کے اقوال کیسے ہیں، وہ عبادت میں کتنا صبر کرتے ہیں، ان کی نمازیں اور سجدے کتنے طویل ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں۔ بہار الانوار میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ہم علی کے چاہنے والے، علی کی بات نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ علی ابن ابی طالب کی اطاعت نہیں کریں گے تو کس کی اطاعت کریں گے؟ علی ابن ابی طالب کو راضی نہیں کریں گے تو کس کو راضی کریں گے؟ وہ کام کریں جو علی کو پسند ہے۔ اسی طرح ہمارے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین جو عابدوں کی زینت، سجدوں کے سردار تھے، نمازیں اور سجدات طولانی ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی۔ بہار الانوار عوالم میں حضرت کے غلام سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت صحرا میں گئے، میں ان کے ساتھ تھا، آپ نے ایک ٹوٹا پھوٹا پتھر لیا اور اپنی پیشانی پہ اس پر رکھ کر 1000 مرتبہ ذکر کیا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ اس قدر روئے کہ آپ کے ریش مبارک داڑھی پہ آنسو تر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اے مولا کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ آپ کا گریہ کم ہو، آپ کا غم ختم ہو جائے؟ حضرت نے فرمایا، غلام تجھ پر افسوس، یعقوب نبی کے پیغمبر تھے، ان کا باپ بھی پیغمبر تھا، خدا نے ان کو 12 بیٹے دیے تھے، ان میں سے ایک کو ان کی آنکھوں کے سامنے چھپا لیا گیا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے غم میں اتنے روئے کہ نابینا ہو گئے، کمر جھک گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، جبکہ ان کا بیٹا زندہ تھا۔ لیکن میں نے اپنے بھائی، ان کے ہمراہ، اپنے خاندان کے 17 افراد کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا جو زمین پر پڑے تھے، اور کس طرح گریہ نہ کروں، میرا غم کس طرح ختم نہ ہو۔ آواز یا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، رو کے کہتے ہیں، اور اگر شہادت میری میراث ہے تو کیا یہ بھی میرے میراث ہے کہ ماں، پھوپھیاں، بہنیں ساتھ ہوں، بے کجاوا اٹھو، سروں پہ چادر نہ ہو، ظالم دربار میں پوچھے یہ علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ سید سجاد اس منظر کو کیسے دیکھ سکتے تھے، اور کیسے سید سجاد نے برداشت کیا؟
اتنے مصائب اور آلام کو غریب امام نے کیسے برداشت کیا؟ آئے سید سجاد، عبادت الہی پہ صبر کرنے والے اور کمال منزل پہ صبر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ کبھی سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، کبھی سورہ فتح پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ارے بابا آپ کا جنازہ اس عالم میں اٹھا کہ کوئی اٹھانے والا نہیں۔ آئے سید سجاد کے جنازے میں اتنے لوگ، بابا آپ کا بیٹا شرمندہ جا رہا ہے، اے بابا میں نے صبر کیا۔ تو مصیبت پریشانی میں انسان کو صبر کرنا یہ اجر عظیم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، احسن جزا کے ساتھ اسے محشور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما، یہ مجلس کو تبرک سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع اور فرما برداروں میں شمار فرما، غیبت امام میں جو ہمارے فرائض ذمہ داری ہے اسے بخوبی انجام دینے کی دولت عطا فرما، ہم ان کو آپس میں اتحاد اتفاق بھائی چارگی اور قوت کا درس عنایت فرما، ہمیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار یقیناً عالم غربت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، بیماری کا وقت ہے، تمام مومن کے جسمانی روحانی تمام تکلیفوں کو دور فرما، حفظ و امان عطا فرما، گھر والوں کو سکون، صحت، سلامتی، سرور عطا فرما، اتنے قبر میں چلے گئے ان کے قبروں کو روشن فرما، ہمیں زیارت امام حسین کا تحفہ عنایت فرما، شفاعت امام حسین کی دولت عطا فرما۔ خاص طریقے سے مرحوم سید شرافت علی بخاری کی پروردگار درجات میں بلندی فرما، کہ لواحقین کو صبر جنا، پروردگار مشکلات دشواریوں میں ہر طریقے کے آفات اور بلاؤں سے انہیں محفوظ فرما، بڑی مشکلات زندگی کی دیکھی، پروردگار ان کی زندگی میں آسانی پیدا فرما۔ آج شرافت صاحب کے خود قبر میں محسوس کریں کہ ہاں بہترین تحفہ ہمیں دیا گیا ہے کہ قبروں کو روشن فرما، وسیع سے وسیع تر پیدا فرما، جنت کا دروازہ کھول دے، وہ اپنے گھر والوں سے راضی ہو جائیں، حقوق اللہ حقوق العباد انہیں مکمل کرنے کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، مرحوم سید شرافت علی بخاری صاحب کے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد